बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई नशिस्त के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हिजाब के नाम पे हो रहा है, जो मॉकरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी मॉकरी उस डेमोक्रेसी की जिसको हिंदुस्तान इंटरनेशनली ये सेल करता रहा है कि दुनिया की नंबर्स में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसका हाल अब इस वक्त ये है कि कर्नाटका के अंदर दोबारा स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। और स्कूल जब ओपन हुए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हमें, क्योंकि हुकूमत वक्त ने, यानी जो कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, पुलिस की मौजूदगी में जो तालिबात हैं उनकी एंट्रेंस को यकीनी बनाया जा रहा है। और वो तालिबा जिसने हिजाब पहना है उसे कहा जा रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अपना हिजाब उतारें और इस हिजाब को उतार कर फिर स्कूल के अंदर जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि घर वापस चले जाएं। तो ज़्यादातर जो तालिबात हैं वो ऑप्ट कर रही हैं कि वो घर वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये हिजाब जो है उनके मुताबिक उनके फेथ का हिस्सा है। जैसे कि सिख जो टर्बन्स पहनते हैं उनके फेथ का हिस्सा है, जैसे कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी पट्टियों के साथ जो है वो उनके नेशनल डेज के ऊपर शरीक होता है, वो उनके फेथ का हिस्सा है। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है हिजाब के नाम के ऊपर, और उन्हें कॉर्नर के साथ लगाया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है? कुछ इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी हम बात करेंगे कि अरुंधति राय, जिन सेन वॉइसेस की इस 1 अरब 20 करोड़ आबादी के मुल्क के अंदर हम बात करते हैं तो बहुत कम रह गई। आटे में नमक शायद ज़्यादा होगा, उससे भी कम जो है इंडिया के अंदर सेन वॉइसेस रह गई हैं। उन्होंने हाल ही में द वायर, एक यूट्यूब चैनल है, इसको होस्ट करते हैं करण थापर, एक प्रोग्राम को, उसमें उनको इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने रिट्रिएट किया है अपनी उस बात को कि कश्मीरियों को उनका हक़ उदरादियत मिलना चाहिए। इस पे APHC के जो चेयरमैन हैं मुसर्रत आलम भट्ट साहब, उनकी जानिब से इसको खुशामदीद कहा गया है, इस पैगाम को, कि बिल्कुल अरुंधति राय की जो बात है एक नेचुरल बात है, उन्होंने की है और वो हमेशा से ही बात करती हैं। इस इंटरव्यू के अंदर अब लाजमी आप एक मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर इसको देखिएगा। फाशिज्म पे उन्होंने बात की है कि उन्होंने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है कि इस वक्त ये फाशिस्ट गवर्नमेंट रिजीम बन चुकी है, जो हम अपने इस प्रोग्राम में बार बार कहते आ रहे हैं, वो अरुंधति राय भी कह रही हैं। मेहमानों से तारुफ जनाब, आज हमें ज्वाइन किया है जाहिद सफ़ी साहब ने, आप हुर्रियत लीडर भी हैं और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब के तर्जुमान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। कर्नल असद साहब ने हमें, कर्नल असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप तजियाकार हैं जनाब, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर आप दस्तरस रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल असद साहब। टू स्टार्ट विद जाहिद सफ़ी साहब, हाउ यू सी दिस जो हिजाब ड्रामा है, ख़ास तौर पे इन्होंने जो क्रिएट करने की कोशिश की है हिंदुस्तान के अंदर, इसको आगे किस तरह देख रहे हैं कि वो तो डिटर्मिन्ड हैं कि हम तो इस हिजाब को नहीं पहनने देंगे कुछ भी हो जाए? बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हिंदुस्तान जो कर रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने फ़ैसला किया है हिंदुस्तान में जीने का, हिंदुस्तान में मरने का। हिंदुस्तान के आईन को वो मानते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत को वो मानते थे, उनके साथ ये हाल हो रहा है जो हिंदुस्तान में दफन होना पसंद करते थे। तो RSS की हुकूमत, ये मोदी की हुकूमत क्या कर रही है, क्या पैगाम दे रही है? आज जो कश्मीर में जो कश्मीरी लोग पिछले 30 साल से चिल्लाते रहे, चीख रहे थे कि हिंदुस्तान कश्मीर में किस तरह का रवैया रख रहा है, किस तरह मजालिम वहाँ पे कर रहा है, किस तरह जुल्म वहाँ पे कर रहा है, जबर कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, लोगों की आंखें छीन रहा है। हम जब हिंदुस्तानियों से मुखातिब होते थे कि ये हिंदुस्तान कर रहा है जम्मू कश्मीर में, आज हिंदुस्तान के अंदर सिखों के साथ, दलित्स के साथ और इन तालिबात के साथ क्या हो रहा है, पैगाम क्या दे रहे हैं ये? तो हम इस मौके पे ये कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान बड़ी बात हो रही है इस वक्त, लगता है कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा मसला हिजाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल कर्नाटका के अंदर आपको नज़र आती है
کرناٹکا کوئی ایک چھوٹا ایریا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تو اس کا رقبہ ہے صرف. اس وقت بھی آلموسٹ کو 6.25 کروڑ کی آبادی ہے. بنگلور جو کہتے ہیں جی کہ مطلب آئی ٹی کا ہب ہے, ٹھیک ہے, فائن, اٹ از اوور دیئر. سو یو کین میک آؤٹ کہ اگر اتنا ماڈرن یہ اسٹیٹ ہوتے ہوئے, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود, اف دیٹ از دی اسٹیٹ آف مائنڈ, تو یو کین میک آؤٹ کہ باقی انڈیا کا ایک لحاظ سے کیا حال ہونا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی میں کہوں گا آپ سے کہ اس کے پیچھے یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا جنوری, یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, اور کچھ طالبات ایک کالج کے اندر انٹر ہوئیں تو ان کو روک دیا گیا جی کہ نہیں, اگر آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہیں تو آپ نے حجاب کے بغیر ایک لحاظ سے آنا ہوگا. وائی, بیکاز وی وانٹ کہ جی ڈریس کوڈ ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے اندر یونیفارمٹی ہونی چاہیے. یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا, بیکاز ابھی مودی کو یا اس کے جو باقی فاشسٹ نظریات ہیں, یا RSS یا بجرنگ دل کی بات کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جنگل کو آگ لگتی ہے, سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو جیسے آگ پکڑتی ہے, لائک واز اٹ اسپریڈ ان دی انٹائر کرناٹکا کی آپ بات کرتے ہیں. اور اس کے اندر اب یہ سچویشن اب ہو گئی ہے, بیکاز کل بھی جو مقدمہ تھا وہ چل رہا تھا وہاں پہ کورٹ کے اندر, کرناٹکا کے ہائی کورٹ میں, اور اس کے اندر کہا گیا کہ اسٹے آرڈر دینے کے لیے جی کہ نہیں اس کو اب وہ کرنے, تو اس سے جی کہ نو, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا حجاب کے اوپر پابندی ایک لحاظ سے رہے گی. یہ وہاں کی عدالتوں کی میں بات کر رہا ہوں, جی بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ دین جب تک اگر تو وہ ایسے آتی ہیں طالبات, اٹس گڈ انف, اف دے ڈونٹ کم تو بیٹر یہ ہے کہ وہ گھر پہ اسٹے کریں, جب فیصلہ آتا ہے تو پھر فیصلے کی روشنی میں آگے ایک لحاظ سے چلیں. اگر آپ کو یاد ہو, نریندر مودی وین ٹوک اوور انڈیا, اس نے کہا جی میں تو بلیو کرتا ہوں شائننگ انڈیا کے اندر, میں بلیو کرتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو ترقی دینی ہے, اور آج 9 سال میں اس کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو اس نے یہ کچھ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. وہ جو شائننگ انڈیا کے پرومسز تھے, جو کچھ بھی تھا, وہ بالکل اسی طریقے سے ایک لحاظ سے پیچھے آپ کو جاتا نظر آتا ہے. Don't you think it's more of a political stance that they have taken, اور UP کا کیونکہ الیکشن والا معاملہ ہے, اس کو اس کا مائلیج لینے کے لیے, ایڈوانٹیج لینے کے لیے کرناٹکا کی گورنمنٹ جو کہ ان کی اپنی ہے, اس کے وزیر اعلیٰ کو چینج اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کے فاشسٹ نظریات کو اس طرح سے کنوے نہیں کر پا رہا تھا جو نیا کر رہا ہے. کیا کسی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا جو ڈریس کوڈ ہے اس کو ڈیزائن کرے اور اس کو پھر انشور کروائے کہ جی فلاں, خاص طور پہ مسلمان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اگر یہ ڈریس کوڈ ہوگا تو ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. دنیا میں کہیں اور ہے. دیکھیں وہ یہی تو سب سے بڑی ڈائیکاٹمی آپ کو انڈیا کے اندر نظر آتی ہے. ان کا ایون کانسٹیٹیوشن دیکھیں 21, 24, 25 اس کا آرٹیکل ہے, اور اس کے اندر اٹ انشورز کہ جی جو ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوگی, کسی کے اوپر کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوگی. اب یہ دیکھ لینا, اب وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تلک لگا کے بھی جا رہے ہیں, آپ نے ٹربان کا کہا, ٹربان بھی پہن کے جاتے ہیں. اس سے ہٹ کے نریندر مودی کو مختلف اوکیجنس کے اوپر, اور اب یہ دیکھیں کالجز کے اندر جو مختلف طرح کے گیروی رنگ کے جو انہوں نے مفلرز اور سارا کچھ پہنا ہوا تھا نا, واٹ از دیٹ. سو دس انڈیکیٹس بیسیکلی کہ اس کے پیچھے نریندر مودی, امیت شاہ کی مینٹلٹیز کے پیچھے ہے. یہ شیطانی ٹرائک ہے ایکچولی اس وقت میں آپ سے بتاؤں جو پچھلے کئی سالوں سے انڈیا کو رول کر رہی ہے. امیت شاہ ہے, نریندر مودی ہے, اور اجیت ڈوبل ہے. دے آر دی 3-1. ریسٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر کوئی کسی کی کوئی سے نہیں ہے, دیز آر دی 3 پیپل ایکچولی وہ چل رہے ہیں. آپ امیجن کریں امیت شاہ کا یہ اسٹیٹمنٹ, جیسے آپ یہ تھوڑی سی زیادتی کریں گے کیونکہ وہاں پہ اڈانی, امبانیز اور ان کی بیسکلی جو ان کا جو بلینر مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو وہ لے کر آئے روڈوں کے اوپر, باقی چیز بیسکلی ان کے پیچھے کارپوریٹ مائنڈ سیٹ ہے جس نے یہ کام کروانا ہے, لیکن انہیں فاشسٹ نظریات کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے. I agree with you 100%. Why? Because اب دیکھیں نا, there are only 100+ Indians جو کہ بہتر کاسٹ سے, اونچی کاسٹ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں. کاسٹ سسٹم پہ اوپر ایکچولی ان کا پورا جو مذہب ہے وہ چل رہا ہے نا. 25% of India's GDP is owned by these people. اس پہ ہم بات کریں گے جی. اکثر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ کہ امریکہ کی طرف سے بھی بات آئی ہے جو سامنے آئی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا میں ریسرچ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کر لوں کہ جو حجاب والا معاملہ ہے اس کو جس ویسٹ کی طرف اس وقت مسلمان دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ویسٹ سے کوئی آواز آئے, تو جرمنی 2016, آسٹریا 2017, فرانس 2011, بیلجیم 2011, نیدرلینڈ 2016, اٹلی جو ہے اس کے بھی کچھ ایریاز کے اندر, اسپین کے اندر 2010 کے اندر, برٹن کے اندر بھی 2007 میں انہوں نے ڈریس کوڈ کرنے کی کوشش کی, ڈینمارک ہے اور بلغاری.
اتنے زیادہ ممالک جس کے اندر حجاب کے اوپر بات چیت ہوئی، پھر لیجسلیشن ہوئی، پھر قواعد جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈینمارک کے حوالے سے خصوصی طور پہ کافی حد تک بات بھی سامنے آئی تھی. وہ یورپ کیا ریلیف دے گا مسلمانوں کو جس کے اندر خود ایک بڑی بحث اس حوالے سے رہی ہے؟ جی اس حوالے سے ایک تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو یونائٹ ہونا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ OIC سے ہمیں اپیل کرنی ہوگی. OIC کو اس وقت سامنے آنا ہوگا تو وہ ایک رول پلے کر سکتی ہے. دیکھیں جی یہ ظلم جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے طالبات کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جو معصوم بچی ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے اس ڈریس میں، تو ان کو اس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت کا وہ راگ الاپتے ہیں؟ تو اس وقت OIC کو سامنے آنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایک زبان ہو کے یکسو ہو کے اس ظلم کے خلاف آگے آنا ہوگا. اس وقت ہمیں دوبارہ ویسٹ کی طرف اس حوالے سے دیکھنا چاہیے، جبکہ میں نے جو نام گنوائے ہیں آن ریکارڈ ہے، BBC کی یہ رپورٹ ہے کہ اس کے حجاب کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے، نقاب کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے، برقعے کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے جو کہ اسلامی فیتھ کا حصہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ مسلم امہ وہ سامنے آئے، OIC سامنے آئے اور پریکٹیکلی کام کرے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور جس طریقے سے زاہد صاحب نے کہا ہے ایگزیکٹلی آئی سے کہ OIC کو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بالکل سامنے آنا پڑے گا. ادر دین دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. دیکھیں نا، اگر ٹھیک ہے انڈیا کے اندر جو اس وقت آپ ایک مذہبی تعصب ہے، ایک مذہبی عدم رواداری آپ کو جو نظر آتی ہے، اور اس سے تو آگے بڑھ گیا نا. ایکچولی اب تو وہ ابیوز کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، لنچنگ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں ایون فار دیٹ میٹر. اور کس کو؟ نان ہندوز کو، اور اسپیشلی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو مسلمز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایون امریکہ کے اندر کچھ ہیں جنہوں نے انڈیا کو ایک لحاظ سے ایکیوز کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ڈسکریمنیشن ایک لحاظ سے کر رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس قضیے کو بڑا سیریسلی نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان کو لے کے چلنا ہے، یہ اٹھانا ہے، ہمارے فارن آفس کو اٹھانا چاہیے. ہمارا جو OIC کے ابھی اگلے مہینے سارے وزرائے خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں. A very strong message has not only been given to the India, but میں سمجھتا ہوں کہ we have to take this case to even Security Council کے اندر آپ لے کے جائیے، اور پھر یورپین یونین کے اندر لے کے جائیں. چاہے اب ٹھیک ہے کوارڈ کے اندر تو آپ کی ایک لحاظ سے آواز نہیں، وہ تو 4 ملکوں کا ایک لحاظ سے اتحاد ہے. بٹ ادر دین دیٹ wherever it is possible, whatever forum is available, کسی بھی جگہ آپ نے لابنگ کرنی ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے. اور پاکستان کو اس کے ساتھ بڑا سوئفٹلی اچھا کان صاحب ایک اور چیز ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. آج جو قومیتیں ہندوستان کے اندر خاموش بیٹھی ہیں، کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کل ان کی باری نہیں آئے گی؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ انڈیا کے اندر تقریباً اقلیتوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ نان ہندوز کی بات کرتے ہیں، ان کی آبادی تقریباً کو 25% کی ہے. آپ یہ دیکھیں اس میں سے 14% تو مسلمز ہیں. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ 14% مسلمز ہیں، اگر فرض کرو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، باقی جو 11% ہے نہیں ان کی تو بچت ہو جائے گی. نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. وائی؟ بیکاز دے آر ود اے مائنڈ سیٹ. یہ RSS کی بات کریں، شیو سینا کی بات کریں، VHP کی بات کریں، بجرنگ دل کی بات کریں، دے آر دی ون. تو ٹرولی ریلیجیسلی فنیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کسی صورت کے اندر پورے انڈیا کے اندر جو ریچولز ہیں، جو زبان ہے وہ ایک ہونی ہے، وہ ہندوانہ ہونی ہے، ان کا کلچر ہندو ہوگا. اور جو باقی جتنی قومیتیں وہاں پہ رہتی ہیں، جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہندو رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنا ہوگا. ان کو اپنے تہوار، ان کو اپنی جس طرح کے مذہب کی رسومات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. دیکھیں نا اب پچھلے سال جو قربانی کی عید تھی سے آپ وہاں انہوں سلاٹرنگ پہ پابندی لگا دی تھی. دس ہیپنڈ ایکچولی ان انڈیا، نو ویئر ایلس. اچھا یا تو یہ کہیں جی کہ انڈیا پورے پہ آپ نے سلاٹرنگ کی پابندی لگا دی اور اب انڈیا جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرتا گوشت. انڈیا از دی بگیسٹ امپورٹر جو کہ گوشت پوری دنیا کو دے رہا ہے. سو ہیئر کمز دی ڈوپلسٹی اور ڈبل سٹینڈرڈز کی آپ یہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسیز چل رہی ہیں یہ بڑی تیزی سے انڈیا کو ایکچولی ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں ہندوستانی عدلیہ کے اوپر، کیونکہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جس کا اروندھتی رائے نے بھی اپنے اس پروگرام انٹرویو کے اندر اظہار کیا ہے کہ ہندوستانی عدلیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے. اور اس وقت جب کسی قسم کا ریلیف سٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے تھا، اور وہ انتظامیہ سے یہ کہتی بھائی جب تک فیصلہ نہیں آتا آپ ان کو الاؤ کر دیں، لیکن انہوں نے اس کے الٹ اس کے اوپر سٹانس لیا. اس کی ریزن یہ ہے جب کسی ملک کے اندر فاشسٹ نظریات کے حکمران آتے ہیں، سو واٹ دے ڈو از
उस फाशिज्म के अंदर वो अपनी आर्म फोर्सेस को शामिल करते हैं, सिविल आर्म फोर्सेस को शामिल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को शामिल करते हैं और फिर अदलिया को लेते हैं। Every segment इस of the वक्त state. एग्जैक्टली अब और फाशिज्म व्हाट इज दैट कि जी एक सिंगल पार्टी होती है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो बेसिकली आप उस नेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, वेराज हक सच की बात तो आपको करनी चाहिए और करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज जो इंडियन कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स की बात करें चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मैं ये कहता हूँ वहाँ पर भी ये बजरंग दल के और आरएसएस के लोग बैठे हैं वहाँ पे। अगर आप ये कहें जी कि नहीं वो जुडिशरी इस तरह की है कि वो बड़ा मेरिट पे चल रहे हैं, आज तक इंडियन जुडिशरी ने वो केस 370-35A जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके ऊपर सुनवाई नहीं की। अब थोड़ा सा आते हैं कश्मीर के हवाले से, अरुंधति राय के उसी इंटरव्यू के हवाले से, और जिसको मुसर्रत आलम भट्ट साहब ने भी सपोर्ट किया और ने कहा जी बिल्कुल एक सेन बात की है उन्होंने, सेन वॉइस हैं। ऐसी शख्सियात जो कुछ रह गई हैं, जैसे करण थापर खुद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ हैं, दबंग आवाज़ हैं, अरुंधति राय हैं, किस तरह से आप देखते हैं? आपने एक वो इंटरव्यू भी देखा होगा कि इस वक्त ये आवाज़ें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनके अंदर बर्दाश्त इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है हिंदुस्तान में कि इस तरह की सेन वॉइसेस अब कम हो गई हैं। जी पहले तो ये जो अरुंधति राय ने बयान दिया 2006 में भी उन्होंने बयान दिया, अमेरिका में न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा कि किस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, किस भारत की आप बात कर रहे हैं, वो तो खौफनाक मुल्क बना हुआ है। फिर श्रीनगर से उन्होंने ये बयान दिया कि यहाँ पे लोगों का कत्लेआम किस तरह हिंदुस्तान की फ़ौज कर रही है। फिर इराक़ के हवाले से उन्होंने कहा कि इराक़ में तो 1.5 लाख फ़ौज है, लेकिन कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में तो 7 लाख फ़ौज से ज़्यादा है। इसी तरह करण थापर को उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ कहा कि कश्मीर को आज़ाद करें। तो कहना यह है कि ये आवाज़ें हैं, हम इनको कदर की निगाह से देखते हैं। और कश्मीरियों को खदशा भी है कि हमारी जानें तो जा ही रही हैं कि इसकी जान ना चली जाए। नहीं, हम तो दुआ कश्मीरी तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो दुआ गो हैं उनके लिए, हम दुआ गो हैं उन हिंदुस्तान के उन अहले इल्म जिन्होंने बात तो की, हम उनके लिए, क्योंकि देखें कश्मीर में हिंदुस्तान ने जुल्म जो किया, जबर जो किया, हज़ारों लोगों का जो कत्ल किया, हज़ारों लोग इस वक्त गुमनाम कब्रिस्तानों में आबाद है, हज़ारों लोग इस वक्त नौजवान जिनको टॉर्चर किया गया, मसाजिद में टॉर्चर किया गया और उनकी आहू पुकार उनके वालिदैन सुने, हज़ारों लोग इस वक्त ख़वातीन हमारी तिहाड़ जेल में है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद है। तो ये जो जुल्म की दास्तान हिंदुस्तान रकम कर रहा है, क्या इसलिए कि हम अपने इस हक से, हक की खुद इरादत से दस्तबरदार हो जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अपना हक हासिल करेंगे, हक की खुद इरादत हासिल करेंगे। हिंदुस्तान जो कुछ भी करे, हम इस हक की खुद इरादत से दस्तबरदार नहीं। और यकीनन इस बात का इजहार उन्होंने भी किया है। जो हिंदुस्तान के, उसने करण थापर ने एक सवाल पूछा कि जी अब फाशिज्म है, इसका सबसे बड़ा जो इसको निगेट करने के लिए या इसका जो रोड ब्लॉक होगा वो सबसे बड़ा क्या है? तो अरुंधति राय का ये कहना था कि जो सिविल सोसाइटी है वो है। आपकी नज़र में, आप बड़े गहरे तौर पे देखते हैं हिंदुस्तान की सारी डेवलपमेंट जो हो रही हैं, किस हद तक सिविल सोसाइटी मादूम होती जा रही है? वो सेन वॉइसेस जो हैं, अच्छा, बल्कि ज़्यादातर जो सिंपैथाइजर्स हो चुके हैं हिंदुत्व के। मैं उसमें ना 2 बातें यहाँ पे आपसे कहूँगा। अरुंधति राय को इसमें कोई शक नहीं है, शी इज़, जिसको कहते हैं एक वाकई ट्रू एंड पैट्रियोटिक इंडियन है। Whatever she speaks, she doesn't accuse somebody else कि जिन्हें आर्म फोर्सेस को या किसी को, she says actually what is going on within the country, वो उसको वो वरी करता है। she speaks कि नहीं जी इंडिया के अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये ओवरऑल आप फील करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, गैर हिंदुओं के साथ हिंदुओं का आपस में विद इन दी हिंदू क्लास, वो उसके खिलाफ बोलती है। और सर्टली लाइक एज शी इज़ टॉकिंग इन इंडिया, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, दो उनका व्यू पॉइंट तो बड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, बट जहाँ तक अरुंधति राय ने ये बात की है ना, वाई बिकॉज शी इज़ बीन ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड, और विद एवरी पासिंग डे सिचुएशन इंडिया के अंदर आप ख़राब होते हुए देखते हैं। मजहबी जो आप जिसको कहते हैं कि जुनूनियत की हद तक आप इंडिया को एक लिहाज से आगे जाते हुए देखते हैं। मॉब निकलता है, उसको कोई पुलिस चेक नहीं कर सकती, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं कटती, उनको कोई पूछने वाला नहीं, और आपको फील होता है कि स्टेट उनके पीछे है।
تو جب یہ سچویشن آتی ہے تو وہاں پر پھر وہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہیئر ایکچولی ہمارا انٹرسٹ یہاں پہ یا ہمارا ملک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، دین اس طرح کی آوازیں آتی. بٹ سرٹنلی دیر آر ویری لیس نمبر آف پیپل اس سول سوسائٹی کے جو کہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اس وقت مکمل طور پہ غلبہ، میں نے آپ سے کہا نا، چاہے پولیس کی بات کریں، بیوروکریسی کی بات کریں، چاہے آپ جوڈیشری کی بات کریں، کسی کی سے تو ہے ہی نہیں وہاں پر. آپ کورٹ کے اندر جاتے ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں جائیں، چاہے انڈین سپریم کورٹ کے اندر جائیں، وہ مقدمے کی تاریخ ڈال کے اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. دے ڈونٹ گیو اینی، نہ ہیئرنگ ہوگی نہ فیصلہ ہوگا. وائی؟ بیکاز وہ انڈر سبجوگیشن ہے ٹو دس وہ شیطانی ٹرائکا کے. وائی؟ وہ ہندو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے اندر انفارچونیٹلی یہ بات آ گئی سیکولرزم سے. دے آر فار فار اوے نو. سیکولرزم کے ساتھ ان کا قانون تو آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. ایکچولی وہ ہندو اسٹیٹ ہے اور نریندر مودی ابھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اگلی تھرڈ ٹرم کے لیے اس نے ابھی سے کام کرنا شروع کیا کہ لک اٹ از گوئنگ ٹو بی ہندو اسٹیٹ جس کے اندر ہمارا جو رہنا سہنا سارا ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہندوانہ ایک لحاظ سے ہونا چاہیے. اور اسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں اور اسی کو اروندھتی رائے کہتی ہیں کہ یہ ایک فکشن پہ مبنی ایک سٹوری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ 1920s میں شروع ہوتی ہے اور اس کا جو ماخذ ہے موسولینی ہے اور اس کے بعد جو جرمنی کی بات، ہٹلر کی بات، یقیناً اس کا وہ ماخذ ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو یہ نام نہاد الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور کٹ پتلی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ کتنا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہر کوئی کوشش کی اس جو وہاں پہ پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو کرش کرنے کی، کرب کرنے کی، دفن کرنے کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. 5 اگست کے بعد وہاں پہ کسی کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا. ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت ہندوستان کی مختلف جیلوں میں ہیں. لوگوں کی بینائی چھینی گئی ہے. وہ کوئی بھی ظلم نہیں ہے جو ہندوستان نے وہاں پہ نہیں کیا، لیکن بفضل تعالیٰ اب وہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. جو ہندوستان کے اپنے لوگ تھے جو کبھی من تو شدم تو من شدی کہتے تھے، من تن شدم تو جا شدی کہتے تھے، وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ بابا قوم کا جو فیصلہ تھا، وہ جو محمد علی جناح کا، وہ کتنا صحیح تھا، حق پر تھا اور انصاف پر تھا. محبوبہ مفتی کو لگتا ہے بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ اب ان کی ہر دوسری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہی آتی ہے کہ جی انگیج وتھ پاکستان، انگیج وتھ پاکستان. ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ریپینٹ کر رہی ہیں، اوپنلی اس بات کا اظہار. جی. تو محبوبہ مفتی ہو یا کوئی اور ہوں تو ہم ہر اس کی قدر کریں گے، ہر اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے جو ہماری حق خود ارادت کی بات کرے گا. ہم اس موقع پہ اس وساطت سے جب وہاں پہ میڈیا کو پابندی لگائی گئی ہے، میڈیا کو دبایا گیا ہے، تو یہاں آپ کا ایک اہم رول بنتا ہے، اہم کردار بنتا ہے کہ آپ وہ جو وہاں پہ آواز دبائی گئی ہے وہ آپ دنیا تک پہنچائیں. یہ پوری کوشش ہم تو یہ کرتے ہیں. جناب آپ صفی صاحب آپ کا اور کرنل اسد محمود صاحب آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کس طرح سے ہندوستان کے اندر جو عدم برداشت کا رویہ ہے وہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے اور ہندوستان پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہا، بلکہ یہ شروع سے نہیں تھا. اب اس کا جو صحیح چہرہ ہے مودی نے وہ دکھا دیا ہے، اور جو حجاب والا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی ان کا پولیٹیکل گینز ہیں جو کہ آئندہ الیکشن جو یو پی کے اندر ہیں یا باقی معاملات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ سٹنٹس ہیں، یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد سامنے آتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم متحرک ہو اور مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی چھیننے کی بات کی جا رہی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے اور ہندوستان کو ایک متحد پیغام دیا جا سکے کہ کم از کم اس حوالے سے ہندوستان باز رہے. کشمیر میگزین پروگرام سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.